बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अंजला इरफान। आपको एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम के खुसूसी सहर ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी है और हमारी कोशिश है कि रोज़ ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाए जिससे सीखते हुए उससे हम अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ सकें और अपने लिए और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकें। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है सीरत खतीजतुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा। नाज़रीन, अगर बात की जाए हज़रत खतीजा के बारे में तो बेमिसाल ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हम देखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में कोई ऐसा मकाम, किसी को ऐसा मकाम जो कि हज़रत खतीजा को हासिल था वो किसी को आज तक नहीं मिल सका। इसके साथ ही हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर होते हैं और उन्हें ये फरमाते हैं कि आपके पास हज़रत खतीजा खाने का एक प्याला लेकर आ रही हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो पहले अल्लाह ताला की तरफ से और मेरी तरफ से उन्हें सलाम भेजें। तो आप देखें कि जिनको ख़ुद अल्लाह ताला सलाम भेज रहे हैं, उनके फ़रिश्ते, उनके मलाइका सलाम भेज रहे हैं, उस ज़ात की अहमियत और इज़्ज़त व तक़रीम क्या होगी। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद होंगे नशस्त में उलमाए कराम, उनमें डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा सर फ़हरिस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हमें जो नातख़्वां ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं माजिद अली क़ादरी साहब। माजिद साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू पर बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अगर इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर दें, क्योंकि ये सीरत ऐसी है कि इसको बयान कहाँ से करना है, कहाँ पे इख्तिताम करना है, हम तो नहीं समझ सकते। अगर आप इस पर शुरुआत कर दें। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और बेहमदी ताला आज आपने फिर एक ऐसे उन्वान का इंतखाब किया है कि जिसका तसव्वुर करते ही दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते मुअत्तर होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी अजीम शान हस्ती के ज़िक्र का अहवाल है कि जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूब रब्बुल आलमीन हैं उनकी महबूबा होने का शर्फ़ हासिल है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके साथ ताल्लुक़, इल्तफ़ात, आपके साथ दिलजोई का मामला, शफ़क़त का, मोहब्बत का मामला, वफ़ादारी का मामला ऐसा बेमिसल और बेमिसाल है कि आप हज़रत खतीजतुल कुबरा की शख्सियत को जानने के लिए मैं समझता हूँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो बयान किया हुआ अहवाल सबसे बेहतरीन मुआविन और मददगार हो सकता है। आप फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब में एक तवील ज़माना पाया और मेरा आलम ये है कि मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जिस एक ख़ातून के सबसे ज़्यादा महासिन फ़ज़ाइल सुने हैं वो हस्ती जो है वो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। और आप फरमाती हैं कि मैंने हुजूर को जब भी उनका ज़िक्र करते हुए सुना, कभी उनको उनके इसमें ज़ाती से हुजूर नहीं पुकारते थे, बल्कि हुजूर उनका नाम लेने से पहले उन्हें मोहसिना इस्लाम कह के पुकारा करते थे। अब तसव्वुर कीजिए कि आज की बज़्म एक ऐसी हस्ती के ज़िक्र से मुअत्तर है, आबाद है कि वो इस्लाम जो सारी कायनात के लिए अल्लाह की तरफ से एहसान बनकर आया है। अरबों के उस तंग मुआशरे के अंदर जहाँ औरत का ज़ाहिरी तौर पर कितना इस्तेहसाल होता हुआ नज़र आता है और औरतें अपनी यानी सलाहियतों के बावजूद अपना नाम पैदा करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। नाम पैदा करना क्या, ज़िंदगी गुजारना ही बड़ा मुश्किल हो चुका था। उस मुआशरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले का जो ज़माना है उसमें आपका आलम ये है कि आप अपना कारोबार करती हुई नज़र आती हैं। और डॉक्टर यूरिन जसर जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर जदीद दुनिया के अंदर एक बहुत मोतबर सीरत निगार के तौर पर जिसे पहचाना जाता है, उसने लिखा कि आप अरबों की उस खित्ते के अंदर मौजूद पहली वोमेन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, ख़वातीन का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी जो है वो आप सरपरस्त थीं और आप उसकी ज़िम्मेदार थीं। आपको मलिकतुल अरब के नाम से पुकारा जाता था और आपका कारोबार जो था उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत दे रखी थी उसमें, और उस कारोबार की इस फैलावट के अंदर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत के साथ साथ हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वो जो रास्त गोई है, दयानतदारी है, मामला फ़हमी है और दूर अंदेशी है, बेहतरीन हिकमत अमली मुरतब करना तजारत के हवाले से वो भी शामिल था। आपकी तजारत का आलम यह था कि आपका जो काशाना नूर, आपका घर जो मक्के के अंदर मौजूद था, उससे आज के एतबार से जो आज की तरतीब बनती है उसके एतबार से 22 मील के फासले पर वो जो वादी मज़हरान है ना वो मौजूद है आज अगर उसको कैलकुलेट करें
تو 22 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی مزاران تھا اور اس کے اندر ایک مینار قائم کیا گیا تھا جو گویا پوری دنیا سے عربوں میں بالخصوص اور باقی دنیا سے بھی آنے والے لوگ جو مکے کی زیارت کے لیے آتے تھے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، انہیں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں سے اب کعبہ قریب ہے۔ 22 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تجارت میں اتنی اللہ نے برکت دے رکھی تھی، اتنا وسیع اس کا سیٹ اپ تھا اور نیٹ ورک تھا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہوتا تھا اور آپ کے قافلے کا دوسرا اونٹ جو ہے وہ اس وادی کے اندر موجود ہوتا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ 22 کلومیٹر کا اونٹوں کی قطار پر جس کا قافلہ اور سامان تجارت جایا آیا کرتا تھا، وہ مالی اعتبار سے اس سوسائٹی کے اندر کتنی مضبوط اور مستحکم تھی۔ پھر اخلاق اور کردار بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے وجاہت بھی عطا کر رکھی تھی، وقار بھی عطا کر رکھا تھا، حسن و جمال بھی عطا کر رکھا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2 پہلے نکاحوں کے بعد آپ اپنے بچیوں کی کفالت کے لیے وہاں موجود ہوتی ہیں، تو عالم یہ ہے کہ عربوں کے ہر نامور گھرانے کی جو سردار ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ان کی کوئی نسبت قائم ہو جائے یا ان کی اولادوں میں سے کسی کی کوئی نسبت قائم ہو جائے۔ بڑے بڑے جو نامور اور متمول لوگ ہیں، سوسائٹی میں بڑا انفلوئنس رکھنے والے، اثر و نفوذ رکھنے والے لوگ، ان کے رشتے آتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی اور انکار کرتی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس میں 25واں سال چڑھتا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سامان تجارت اس وقت تک حضور کی ایک تاجر کے طور پر بھی ایک بہترین شہرت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کی دیانت داری اور راست گوئی جو ہے اس کا 4 دانگے عالم میں جو ہے وہ چرچا ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس عالم کے اندر عربوں کا مزاج یہ تھا کہ سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ تجارتی قافلے روانہ کیا کرتے تھے۔ ان میں جو سردیوں کا موسم ہوتا تھا، سردیوں میں جو ہے وہ یمن کی طرف اور گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف جو ہے وہ اپنے تجارتی قافلے بھیجا کرتے تھے۔ شام کے لیے تجارتی قافلے کا اہتمام ہو رہا تھا اور عرب اپنا سامان تجارت جو ہے اسے اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ قافلوں کی شکل میں اس زمانے میں سفر ہوتا تھا، تو خبر چلی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ اپنے سامان کو لے جانا چاہتی ہیں۔ تو حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت فرمائی اور کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مال ہے وہ آپ اس کو لے جائیں، اس کی ذمہ داری قبول کریں اور ساتھ لے جائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوتی ہے، اور پیشکش کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ میرا سامان تجارت لے جائیں تو جو دنیا باقی لوگوں کے ساتھ معاملہ عرف میں طے ہے عربوں کے اندر، وہ نفع دیا کرتے ہیں مال بیچنے کے اوپر، میں اس نفع کو دگنا کر کے آپ کو دوں گی اگر آپ میرا مال تجارت لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے جاتے ہیں، اس کا احوال آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ 2 گنا انہوں نے کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو جو مال پر عمومی نفع تھا اس کا 3 گنا نفع لے کر واپس پہنچتے ہیں۔ اور پھر جو ساتھ غلام ہے میسرہ، وہ جب آپ کے خسائل بیان کرتا ہے، آپ کی روحانیت کے بارے میں بیان کرتا ہے، آپ کی حسن معاملت پر جب گفتگو کرتا ہے، اس پہ گواہی آ کے دیتا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دل اور دھیان جو ہے وہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور پھر آپ کی طرف سے وہ عظیم الشان آپ کی جو سہیلی ہیں حضرت نفیسہ، ان کی تعلق سے حضور کو پیغام نکاح پہنچتا ہے، اور پھر وہ ایک عظیم الشان نکاح ہوتا ہے جو کائنات کے متبرک ترین نکاحوں میں سے ایک نکاح ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی عزت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا آغاز کیا اور اس پر یقینی طور پر تفصیلاً بھی ہم آئیں گے اور مزید بھی اس پر بات کریں گے۔ مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ابھی آغاز میں بھی میں بات کر رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وہ ہستی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ اور ان کے ملائکہ خود سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک انسان کو انسانی تاریخ میں آپ کو نظر آتی ہے کوئی ایسی مثال کہ جن کو یہ رتبہ ملا ہو، یہ مرتبہ ملا ہو؟ ہم کیسے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اس چیز کو؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج کا عنوان بہت ہی خوبصورت ہے کہ پوری امت مسلمہ کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ماں بھی وہ ہے کہ جس پر اپنی خونی مائیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ماں کا ادب و احترام ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صفات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہت نمایاں تھی، اور پھر آپ کے پہلے 2 نکاح ہوئے، 2 مرتبہ آپ بیوہ ہو چکی ہیں۔
پہلا نکاح آپ کا ہوا تھا ابو حالہ کے ساتھ، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حالہ اور ہند۔ پھر ان کے وفات کے بعد آپ کا نکاح ہوا عتیق بن زائد سے، اور ان سے 1 بیٹی پیدا ہوئی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی۔ مکہ کے اکثر سردار یہ چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو جائے تاکہ ہمیں عزت ملے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہتی تھیں کہ میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تاکہ مجھے عزت ملے۔ سردار چاہتے تھے کہ خدیجہ سے نکاح ہو تو ہمیں عزت ملے، لیکن حضرت خدیجہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح نبی سے ہو تاکہ مجھے عزت ملے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے تو وہ آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ کے کزن ہیں ورقہ بن نوفل، وہ تورات کے عالم تھے۔ وہ اکثر حضرت خدیجہ کو بتایا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی اسی شہر سے ہوں گے، مکہ سے، اور زیادہ گمان یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت محتاط تھیں، کسی اور سے نکاح کا سوچتی بھی نہیں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ زمانہ جاہلیت کی جیسے عید ہوا کرتی تھی، عید کا میلہ ہوتا تھا، اس میں مکہ کی ساری عورتیں جمع ہوئی، آپ بھی تشریف لے گئی، تو وہاں اس عید کے موقع پر ایک آدمی نمودار ہوا، اچانک آیا اور اس نے آگے آواز لگائی کہ اے مکہ کی عورتوں، ان قریب اللہ کے آخری نبی مکہ میں ظاہر ہونے والے ہیں، تم میں سے اگر کسی کو ممکن ہو تو اس سے نکاح کر لے۔ تو ساری عورتوں نے یہ بات سن کر غصہ کیا اور اسے کنکر مارے کہ تو یہ کیا بات کر رہا ہے۔ واحد حضرت خدیجہ تھی جنہوں نے کنکر نہیں مارے تھے، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور دیکھیے یہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں معاشرے میں رائج نہیں ہیں، اسے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم صحابہ اور صحابیات کے کردار کو پڑھیں تو ہماری اس میں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہیں، اور آپ نے خود اپنی سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی یہ اظہار کر دے تو اسے تو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، یہ کیسی لڑکی ہے، اپنے نکاح کی خود بات کر رہی ہے۔ بھائی حضرت خدیجہ بات کر رہی ہیں اور اس میں کیا عیب ہے، اور اپنی سہیلی کے ذریعے سے بات کر رہی ہیں۔ حضرت نفیسہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اگر اس سے آپ کو آزاد کر دیا جائے، یعنی بے فکر ہو جائیں، پیسہ بھی ہو، گھر بار بھی ہو، سب کچھ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ میری سہیلی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ جا کے بات کر لو۔ تو ان دونوں سے بات ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب سے بات کی، اور انہوں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے نکاح کر لے۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ کے چچا تھے عمر بن اسد، انہوں نے ان سے بات کی، تو دونوں طرف سے دونوں کے چچا جمع ہوئے، اور قریش کے جو سردار تھے ان کو بلایا گیا، بڑا عظیم الشان نکاح ہوا۔ خواجہ ابو طالب نے اس زمانے کے حساب سے جو خطبہ نکاح تھا وہ پڑھا، اور پھر روایات میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گائے ذبح کروا کے اس کا کھانا پکا کے بطور ولیمہ سب کو کھلایا۔ یعنی اگر لڑکے کے پاس پیسے نہ ہوں اور لڑکی مالدار ہو تو وہ اپنا پیسہ شوہر پہ خرچ کر سکتی ہے، اور اسے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کا پیسہ دیکھا جاتا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اخلاق جتنے مرضی اچھے ہوں، سیرت کردار جتنا مرضی اچھا ہو، پیسے نہ ہو تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس نکاح میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی شخصیت کو دیکھو، اگر تمہارے پاس 4 پیسے ہیں تو پیسے کو نہ دیکھو، شخصیت کو دیکھو۔ اور حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے نکاح کے بعد اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ یہ اب سب کچھ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ مکہ والوں نے کہا تھا حضرت خدیجہ سے کہ آپ نہ جائیں، آپ مکہ میں رہ سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہم نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ قطع کلامی کی معذرت، یہ واقعہ ہم جب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا۔ ابھی میں ایک بریک لینے
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल माजिद अली क़ादरी साहब बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे, बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह बहुत अच्छी अदायगी आपने की। नाज़रीन मौजू पर आ जाते हैं, गुफ्तगू दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुफ्ती साहब आप वाक़या सुना रहे थे और आपकी बात नामुकम्मल रह गई थी, आप पहले बात मुकम्मल कीजिए। मक्का के मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का सोशल बाइकाट किया, बाकायदा ऐलान हुआ। तो शेब अबी तालिब एक घाटी है, वहाँ पर तमाम सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए और बाइकाट ये था कि खाने पीने की कोई चीज़ अंदर नहीं जाने देनी। और ये 3 साल का अरसा गुजरा तकरीबन। और मक्का वालों ने हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये कहा कि आपके लिए पाबंदी नहीं है, आप रह सकती हैं, अपने घर में आराम से रहें। लेकिन हज़रत खतीजा ने उम्मत को पैगाम दिया है कि वो बीवी क्या है जो शोहर को मुश्किलात में छोड़ के ख़ुद आराम से रहे। तो वो भी ख़ुद रही हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेब अबी तालिब में, और वो मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं जो शेब अबी तालिब में पेश आई कि बाद मरतबा पत्ते खा के गुजारा किया गया, खाने कुछ नहीं मिला। लेकिन दुनिया की औरतों को हज़रत खतीजा ने पैगाम दे दिया कि जहाँ शोहर हो वहीं तुम्हें जाना चाहिए, जिस हाल में शोहर रहे उस हाल में तुम्हें रहना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ी सी मुश्किल आई तो शोहर को छोड़ दिया और ख़ुद आराम से रह रहे हैं, इस तरह नहीं। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक सिफ़त ये भी हासिल है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो अता फ़रमाई आपको, वो हज़रत खतीजा से अता फ़रमाई। 4 बेटियाँ अल्लाह ने अता फ़रमाई, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। और 2 बेटे अता फ़रमाए, कासिम और अब्दुल्ला, ताहिर भी कहते हैं, अब्दुल्ला भी कहते हैं। एक तीसरा बेटा हज़रत इब्राहीम, वो मारिया क़िब्तिया से हुए थे। तो बहरहाल 4 बेटियां और 2 बेटे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से अता फ़रमाए। फिर एक खूबी ये भी है आपकी, एक सिफ़त ये है कि आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा नबी अलैहिस्सलाम की बहुत लाडली बेटी हैं, सबसे छोटी थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फ़ातिमा से चलेगी। इसीलिए आप हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बेटा कहा करते थे, क्योंकि आपकी नस्ल आपकी बेटी। तो अब यूँ भी कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सैयदा खतीजा से चली है। ये एक एज़ाज़ है आपके लिए। और रही ये बात कि आपको सलाम आए, अल्लाह ने सलाम भेजा, सैयदना जिब्रील ने सलाम भेजा, और इसी तरह और उम्महातुल मोमिनीन में से भी हैं जिस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनको भी सलाम आए हैं। और उनकी एक खूबी ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम उनके बिस्तर पे होते तब भी वही आती थी, तब भी वही आती थी। बाकी और बीवियों के बारे में इस तरह नहीं है, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इस तरह की है। और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं कि मैं बाज़ दफ़ा, ज़ाहिर है जिस तरह सोकने होती हैं तो कुछ ना कुछ रंजश तो होती है दिल में। तो हज़रत आयशा फरमाती है मुझे किसी औरत पे रश्क नहीं आता था, सिर्फ़ खतीजा पे रश्क आता था कि बार बार हुजूर उनका जिक्र करते। तो एक बार तो मैंने कह दिया या रसूलल्लाह उस बूढ़ी को आप याद करते हैं? अच्छा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया आयशा तुम क्या जानो कि खतीजा क्या थी, वो तो मोहसिना थी ना, जिसने मुश्किल वक्त में संभाला है, काम आई हैं। और फिर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि दुनिया में जो सबसे अफजल तरीन औरतें हैं उनमें हज़रत खतीजा भी हैं, हज़रत फ़ातिमा भी हैं और हज़रत आयशा भी है। और एक रिवायत में ये है कि सबसे पहले हज़रत मरियम है, फिर हज़रत फ़ातिमा है, फिर हज़रत खतीजा है, फिर हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी, ये 4 हैं। और जब आखिरी वक्त आया सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खतीजा तुम जन्नत में जा रही हो, अपनी सोकनों को मेरा सलाम कह देना। तो हज़रत खतीजा हैरान होगी कि या रसूलल्लाह मेरी सोकन तो कोई है नहीं, क्योंकि एक ही निकाह हुआ था नबी अलैहिस्सलाम को उस वक़्त तक, तो वो सोकनें कहाँ से आ गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खतीजा अल्लाह ने हज़रत मरियम को और फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया को जन्नत में मेरी बीवी बनाया है, तो वो भी जन्नत में है, तो तुम जब जाओगी तो उनको मेरा सलाम कह देना। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये भी शान है, फजीलत है। और नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी भर फिर ऐसा रखा कि हज़रत खतीजा के बाद हज़रत नफीसा जब कभी आया करती तोहफ़े ताइफ उनको देते थे कि ये मेरी बीवी की सहेली है, उसकी निस्बत से उनको। और फिर वो भी मोहसिना थी कि उन्होंने निकाह का पैगाम पहुंचाया था और निकाह में किरदार अदा किया था। जी
بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس واقعے کو بیان کیا اور ہم دیکھیں کہ ہر پہلو سے ہی کچھ نہ کچھ ہمیں مفتی صاحب سیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں، آپ اگر یہ بتا دیں کہ بے شمار ایسے اعزازات ہیں جو کہ حضرت ختیجہ کو حاصل ہوئے۔ ایک تو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ وہ پہلی زوجہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا، پھر دوسرا یہ کہ نہ صرف زوجہ ہونے کا، پہلی مشیر ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا، اور پھر سب سے پہلے نماز ادا کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے منفرد اعزازات جو ہیں ان سے چمکتی اور دمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں جو ہے یہ کسی درجے پہ بھی معیوب نہیں تصور کیا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ الکبریٰ کے ساتھ ایسی اعلیٰ درجے کی محبت تھی اور آپ کی دلجوئی اس اعلیٰ درجے پہ مقصود تھی کہ 25 برس کی رفاقت کے دوران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ گویا وہ جو حضور کے حرم کا حصہ ہونے کی منفرد عزت تھی، جب تک آپ زندہ رہیں آخری سانس تک وہ آپ کی انفرادیت قائم رہی۔ پھر آپ کی زندگی کے اگلے منظرنامے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے اپنی وحی کو القاء فرمایا اور غار حرا سے حضور اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں تو گویا پیغام تو اللہ کی ساری مخلوقات بلکہ سارے عالمین کے لیے تھا، وہ رحمت کا پیغام جو اللہ نے حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ لیکن کیا عزت ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی، کیا عظمت اور رفت ہے کہ اس کلام کی پہلی سامع جو ہیں، اس کلام کو پہلا سننے والی، اسے پہلا وصول کرنے والی ہستی جو ہے وہ بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ کی ہستی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بڑا منفرد اعزاز یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی پہلی تلاوت کی سماعت، اس کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ علق کی وہ 5 مقدس آیات تلاوت فرمائیں اور آپ نے گویا اسے اولین درجے پہ اس کی سماعت کا شرف پایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مرتبہ پہلی جس شخصیت نے آپ پر ایمان لانے کا شرف پایا اور آپ کی تصدیق کی وہ بھی جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ اور پھر اسی طرح خواتین کو آپ کی نسبت سے یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ پہلا ایمان حاصل کرنے والا جو ایک اعزاز ہے وہ بھی خواتین کے پاس حضرت ختیجہ الکبریٰ کی نسبت سے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی نماز پڑھنے کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار منفرد اعزازات ہیں اور یہ کیوں نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کو یہ اعزاز ہیں، اور دوسری طرف سے آپ کی وفاداری جیسے یہ اعزازات منفرد ہیں، اسی طرح آپ کا جو حضور کے ساتھ وفاداری کا ایک معاملہ ہے وہ بھی اتنا ہی منفرد اور ممتاز ہے۔ تاریخ کے وہ الفاظ جو ہیں ان میں آپ کا کردار کس طرح سورج کی طرح روشن ہے۔ جس وقت شیب ابی طالب والا یہ معاملہ ہوا اور سماجی بائیکاٹ کا ہوا تو اس میں طے یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان میں بنو ہاشم میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ آپ شیب ابی طالب منتقل ہوتے ہیں اور آپ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام آپ کے پاس آتے ہیں جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن مکے کے وہ بہت مؤثر شخصیت تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے گنجائش لے لیتا ہوں اور آپ مکے کے اندر رک جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں چلے جائیں، کچھ وقت میں حالات بہتر ہو جائیں گے تو ممکن ہے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو جائے اور حالات سازگار ہو جائیں تو دوبارہ آپ جو ہے نا اکٹھے رہنا شروع کر دیجیے گا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا جواب سنیے، انہوں نے کہا اور کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسرت کی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور میں یہاں پر اپنے گھر میں آرام کر رہی ہوں۔ پھر دوسری بات، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ جو تھا یہ ظہر کا ڈھلتی جو دوپہر ہوتی ہے اس وقت طے ہوا اور اعلان یہ کیا گیا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ نے مکہ چھوڑنا ہے۔ آپ تصور کیجئے وہ شہر جہاں حضور نے آنکھ کھولی اور پھر اتنا طویل زمانہ پایا، وہاں عالم یہ ہے کہ رات ہونے سے پہلے گویا آپ کو وہ بستی چھوڑنی ہے۔ سرکار دو عالم گھر تشریف لاتے ہیں، اپنا مختصر سا سامان جو ہے وہ ایک چادر کے اندر باندھتے ہیں، حضور جانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے تک حضرت ختیجہ الکبریٰ کا یہ معمول تھا کہ حضور کے ساتھ جب کبھی سفر پہ نکلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قدم پیچھے چلتی۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ حضور کے اکرام میں کہ حضور آگے چلیں اور میں ان کے پیچھے چلوں۔ تاریخ کا اکلوتا منظرنامہ ہے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان مشقت کے لیے، اس دین کے لیے قربانی دینے کو اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ حضور کا سامان باندھا ہوا، حضور سامان اٹھا کے نکلنے لگتے ہیں تو حضرت ختیجہ الکبریٰ آپ کے ہاتھ سے وہ سامان لے لیتی ہیں اور کیا عظیم الشان تاریخ ساز وہ فکرہ کہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان الفاظ پر جو اللہ نے اخلاص کے اندر ڈوبے ہوئے وہ الفاظ ہم تک پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کنیز کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کا آقا اپنا سامان خود اٹھا کر گھر سے نکلے۔ کہا میں وہ سامان اٹھاتی ہوں اور ہمیشہ پیچھے چلا کرتی تھی، لیکن یہ کیونکہ آزمائش کا سفر تھا، ایک ابتلا اور مصیبت میں جانے کا سفر تھا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اکلوتا سفر ہے جس میں حضرت ختیجہ الکبریٰ گھر سے نکلنے کے بعد حضور کے آگے چل رہی ہیں۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا تو براہ راست اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ کو تو اللہ کی طرف سے تائید اور حمایت اور قوت عطا کی جاتی ہے۔
میری آپ سے محبت، آپ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے اس رویے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں جتنا آپ اس پر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہیں، اسی طرح میں بھی پورے عزم کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ یہ دیکھیں وہ خطیۃ الکبریٰ جو شیب ابی طالب میں جاتے وقت اس عزم و شان کے ساتھ جا رہی ہیں، جب یہ سماجی مقاطعہ جو ہے وہ منقطع ہوا اور دوبارہ زندگی بحال ہوئی، تو حالت یہ تھی کہ وہی خطیۃ الکبریٰ 3.25 سال کی مشقت کے بعد جب وہاں سے واپس آتی ہیں تو آپ کو چارپائی پر اٹھا کے لایا جاتا ہے۔ اس درجے کی مشقت، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بڑا وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور بسر اوقات ہم جھاڑیاں اور ان کی جڑیں جو ہیں ان کو ابال کر اس سے اپنی زندگی کا جو نظام ہے اس کو مرتب کرتے۔ آپ کے بھتیجے کئی مرتبہ اس کیفیت میں آپ کو دیکھتے تو بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک دن آپ کے بھتیجے یہ حکیم بن نظام اور ان کے بھائی چچا زاد بھائی، یہ دونوں جو ہے وہ پکوان کوئی تھا، وہ انہیں لگا کہ یہ حضرت خطیۃ الکبریٰ تک پہنچنا چاہیے، وہ لے کر جانے لگے۔ تو پہلے تو ابو جہل نے روک لیا، آپ نے اس کے ساتھ مکالمہ کیا اور زبردستی وہاں سے وہ سامان لے کر ان کی طرف پہنچے۔ وہ کیونکہ جو پکا ہوا پکوان تھا وہ بہت تھوڑا تھا اور شیب ابی طالب میں لوگ زیادہ موجود تھے۔ یہ میرے خیال میں آج کی جو ہماری بیٹیاں بہویں بن کر جاتی ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر پیغام موجود ہے۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ کے بھتیجے جو ہیں وہ ان کے لیے کھانا پکا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کئی مہینے گزر گئے اچھا کھانا نہیں کھایا، تو یہ آپ کے لیے خاص طور پر ہے۔ جب آپ نے اس برتن کو اٹھایا اور اس کے اندر پکوان دیکھا نا تو ظاہر مقدار میں تھوڑا تھا، آپ نے شیب ابی طالب کی طرف نگاہ کی اور وہاں پر حضور کے خانوادے کے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کے سسرال کے لوگ موجود تھے، تو آپ نے اس برتن کو دوبارہ اوپر سے ڈھانپ دیا اور یہ کہتے ہوئے مسکرا کے دوبارہ شیب ابی طالب میں تشریف لے گئیں کہ کیونکہ یہ کھانا میرے ساتھ جو میرے اہل خاندان ہیں ان کے لیے ناکافی ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے اس میں سے کوئی چیز اپنی ذات کے لیے لینا مناسب نہیں سمجھتی۔ آپ کے بھتیجوں نے اصرار کیا لیکن آپ نے اس میں سے جسے کہتے ہیں نا چکھنا تک گوارا اس لیے نہیں کیا کہ میرے جو اہل خاندان ہیں، جو میرے اہل سسرال ہیں، ان کے لیے کیونکہ اس میں کھانا ناکافی ہے، اس لیے جب انہوں نے نہیں کھانا تو پھر میں نے بھی نہیں کھانا، اس کو واپس لے جائے۔ تو حضرت خطیۃ الکبریٰ کی تو پوری زندگی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور اس سے جتنا نور کشید کیا جائے اتنا کم ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ ابھی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہ بھی جانیں گے کیسے مشہد رائے اور کیسے وہ آداب ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ رمضان کریم، رمضان کریم۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت خوبصورت اپنے کلام بھی سنا ہے۔ ناظرین گفتگو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اگر یہ بتا دیں کہ ویسے تو اگر جائزہ لیا جائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے حوالے سے تو وہ ایک بہترین ماں، بہترین زوجہ اور ہر رشتے میں ہی بے مثال دکھائی دیتی ہیں۔ آپ بتا دیجیے، آپ ابھی بریک میں بھی بتا رہے تھے کہ جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت جو ان کا کردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، اس پر روشن ڈال دیں اور ان کے کردار سے ہم اپنے رشتوں میں وہ کون سے آداب شامل کریں۔ آج ہمارے زمانہ، جس زمانے میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، یہاں پر جینڈر ایکویلٹی پہ بہت بات ہوتی ہے کہ مردوں اور خواتین کو آپس میں شانہ بشانہ چلنا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا ایک ساتھی کے طور پہ ساتھ چلنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خطیۃ الکبریٰ کے کردار سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کس طرح ایک مرد کے لیے غمخوار اور رفیق ہو سکتی ہے، وفادار ہو سکتی ہے، اس کی زندگی کے اندر راحت کا، فرحت کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نزول وحی کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر راشا طاری ہے۔ قرآن خود اتنا عظیم المرتبت کلام ہے، حضور تشریف لاتے ہیں اور یہ سارا ماجرا جو ہے وہ حضرت خطیۃ الکبریٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ ایک لمحے کے لیے بھی حیرانی کا اظہار نہیں کرتی ہیں اور تشکر آمیز لہجے کے ساتھ حضور کی ڈھارس بندھاتی ہوئی کہتی ہیں کہ مجھے تو آپ کے اللہ کی نگاہ میں چنے جانے پر ایک بال برابر بھی جو ہے نا وہ کوئی کلام نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت زندہ لوگ جتنے موجود ہیں ان میں آپ سے بہتر کوئی حقدار نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف سے عزت کا، جس کے لیے اس نے آج منتخب فرما لی ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس سے خطرہ ہے کہ یہ جو اتنی عظیم الشان ایک ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کا حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں ادا کر پاؤں گا۔ حضور کا اظہار عجز دیکھیں اپنے رب کی بارگاہ میں اور اس ذمہ داری کا احساس دیکھیں۔ لیکن جب آپ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں تو حضرت خطیۃ الکبریٰ کن خوبصورت الفاظ میں حضور کی ڈھارس بندھاتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور سبب کیا ہے، دلیل کیا دیتی ہیں؟ دیکھیں کیا حکمت پر مبنی دلیل دی۔ آپ نے کہا اس لیے کہ آپ کے اندر کچھ ایسے خصائل موجود ہیں
जिन लोगों में ये खसाइल मौजूद होते हैं अल्लाह उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। और फरमाया कि आप सुलहजू हैं, आप सुलह की तरफ जो है वो पेशकदमी करते हैं, पहले बढ़ते हैं, सुलह में पहल करते हैं। आप मोहताजों के लिए जो है आसानी का ज़रिया बनते हैं, ज़ईफ़ों का बोझ उठाते हैं। फिर फरमाया कि आपकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा उन्वान मेहमान नवाजी है, आप मेहमान नवाजी फरमाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुशक्क़तों को आप खातिर में नहीं लाते और साबित कदमी के साथ उनके ऊपर खड़े रहते हैं, आप मुतज़लज़ल नहीं होते। तो ये सारे खसाइल आपके अंदर ऐसे मौजूद हैं जो वो चीख चीख कर गोया ये पुकार रहे हैं कि आपसे बेहतर इस अमानत को उठाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए अल्लाह ने आपका इंतखाब फरमाया। और पहले लम्हे हुजूर की ढारस बंधाई और फिर वो शेब अबी तालिब का मंजरनामा हो या मक्के के जो बड़े बड़े रुअसा हैं उनके साथ तकारीब में हुजूर का मुकालमा हो, हर मंजरनामे में हज़रत खदीजतुल कुबरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक राहत का, फ़रत का ज़रिया जो है वो हमें नज़र आती हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ मोहब्बत का ये आलम है कि शेब अबी तालिब से जब आप बीमारी की हालत में वापस मक्का पहुँचती हैं और आपके विसाल का आखिरी वक्त आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए खतीजा, अगर मेरा खून, और एक रिवायत में है कि मेरी खाल जो है इसके तुम तक पहुंचने में अल्लाह तुम्हारे लिए अगर शिफा देता और तुम्हारी उम्र को बढ़ा देता तो मैं ये भी अपना तुझ पर कुर्बान करने को तैयार हो जाता। यानी हुजूर की इस दर्जे पे उनके साथ मोहब्बत थी। जब आपका विसाल हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक अता किया, उनके लिए कब्र के अंदर खुद पहले उतरे, फिर उनको कब्र में उतारा, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ फरमाई। और फिर सारी ज़िंदगी जब कभी कोई खैर का मामला और हवाला दरपेश हुआ, बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि जब जब मेरे करीम आका को तकलीफ़ कोई महसूस हुई, जब कोई मुशक्क़त ऐसी आई जो जिस पर सब्र करना मुश्किल हो रहा होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुशक्क़त के अंदर हज़रत खदीजतुल कुबरा के एहसानात को याद किया। तारीख़ कैसे इस बात को भूल सकती है कि मेरे करीम आका फ़तह मक्का वाले दिन मक्का पहुँचते हैं और रात तक सारे मामलात बहाल हो जाते हैं, मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, सब अपने अपने घरों में आराम के लिए चले जाते हैं। और जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, मैं हुजूर की खुशबू की जुस्तजू में हुजूर के पीछे पीछे चलता हूँ और जाके देखता हूँ कि मेरे करीम आका जो हैं वो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अनवर के ऊपर खड़े हैं और हुजूर उनके साथ अपना इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हुजूर उनको अपने गले के साथ लगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ए अली, तुझसे बेहतर कौन इस बात पर गवाह हो सकता है कि इस खातून ने इस दीन को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए कितना मेरा साथ दिया है। खतीजा से लेके हर वो शख्स जिसने इस दीन को इस शहर में इस नुसरत के साथ दोबारा दाखिल करने में मदद की है, ए अल्लाह तू उन सब के साथ अपनी शान के लायक रहमत वाला मामला फरमा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत खदीजतुल कुबरा जो हैं उनका मेरे करीम आका की ज़िंदगी में और इस इस्लाह आप तक, मुझ तक पहुँचा है, इसको इस शक्ल में हम तक पहुंचाने में उनकी कितनी कुर्बानियां शामिल हैं। मुफ्ती साहब, आप अगर इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि आजकल के ज़माने में हम बहुत जिक्र सुनते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, फिर वुमेन एम्पावरमेंट का, तो उस दौर में अगर देखा जाए तो हज़रत खदीजा वो वाहिद हस्ती थी जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बुनियाद रखी और एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज़ किया। हम कैसे सीख सकते हैं, वो उस दौर में रहते हुए मर्दों से ज़्यादा कामयाब थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो हमारे लिए मशअल राह हो सकती हैं, तो हम कैसे उनको ज़िंदगी में शामिल करें? देखिए, कुरान करीम में सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न, कि जो मर्द कमाता है वो उसका है, जो औरत कमाती है वो उसका है। गोया इस्लाम ने हमें बता दिया कि औरत भी कमाई कर सकती है, कारोबार भी कर सकती है, जॉब भी कर सकती है, कोई इदारा भी बना सकती है, लेकिन उन तमाम चीज़ों में शरीयत की रियायत रखते हुए, पर्दे का ख्याल करते हुए। और ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बातें साबित हैं कि आप एक बिज़नेस करती थी और बेहतरीन कामयाब ताजरा थी आप। इसमें एक और आपकी खुसूसियत मैं अर्ज़ कर दूं कि पहले शोहर से 2 बेटे थे, दोनों सहाबी बने। दूसरे शोहर से एक बेटी हुई, वो भी सहाबिया बनी। तो आप खुश नसीब हैं कि आपकी सारी औलाद सहाबी बनी, ये आपको एक एज़ाज़ हासिल है। और फिर आपके ज़रिए से पूरी दुनिया की औरतों को जो पैगाम मिलता है वो यही है कि आप ज़ाती लिहाज से जितने मर्ज़ी ऊंची हो जाएं, लेकिन खावंद के सामने आपका मर्तबा ऊंचा नहीं होता, आपको खावंद के मातहत होकर चलना होगा। आजकल जो घर उजड़ते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि औरत के पास 4 पैसे आना शुरू हो जाएँ तो वो शोहर को कुछ नहीं समझती, वो कहती है मैं खुद मुख्तार हो गई हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी। हज़रत खदीजा से ज़्यादा मालदार तो नहीं हो सकती औरतें आजकल की। तो वो जब सब कुछ अपने शोहर पे कुर्बान कर रही हैं और अपने शोहर के साथ अच्छा सलूक कर रही हैं,
تو ہمیں آج کی عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی حضرت خدیجہ کی سیرت پر عمل کریں اور اس کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ماجد رضا قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب اختتام پہ اگر آپ دعا کروا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما، اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مصائب میں گھرے ہوئے ہیں اللہ سب کے مصائب کو دور فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو آپس میں لڑا کر تباہ و برباد کر دے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کفر کے خلاف متحد اور متفق فرما دے، اے اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان تمام خیر کی دعاؤں میں سے ہمارا حصہ ہمیں عطا فرما دے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما، فتین کے فتنوں سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خصوصاً سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ رمضان